بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہتا ہے، بے آرام رہتا ہے، اور اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے اور اس کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا کہ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی اور اسے کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ سود خور انسان جو دوسرے کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر گھڑی اور ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبت اسے گھیر لیتی ہے۔ قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا اور مکان کی تلاش میں تھا۔ اتنے میں ایک سود خور انسان میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، یہ بہت عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں اور میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے نادان انسان، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے عیب اسی مکان میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں آپ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے تو پھر بھی بہت مہنگا ہے، لیکن خدارا اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے اور رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو میرے دوستو کبھی سود نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا ہے۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دیں۔ جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، وہ نیک و متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص ایسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت نہ لگانا۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت کبھی نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا ہے، خاص طور پر یتیموں کا مال کھا جانا۔ تم یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو اور یتیموں کے سروں پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کے اولاد پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا، چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا ایک ایسا گناہ ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ 5واں گناہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس گناہ کو غور سے سنیے۔ 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا ہے۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اور اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، ناظرین، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ ہی جاتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادوگر کو یوں سمجھیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا کہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا خاص کرم برقرار رکھے تو یہ گناہ کبھی نہ کرنا اور ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ اے انسان، تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی مقام ملے گا، دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، خوشحالی تمہارے قدم چومے گی، اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔